لبیک یا حسین لبیک یا حسین۔ جنازہ تیار ہو گیا، مولا علی نے غسل دیا۔ سلمان کہتے ہیں علی غسل دے رہے تھے تو چیخ چیخ کے رو رہے تھے۔ میں نے سیدہ کی تدفین کے بعد علی مولا سے پوچھا، مولا آپ جیسا صابر امام ہم نے نہیں دیکھا، آپ سب سے بڑے صابر ہیں۔ فرمایا سیدہ کی 2 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں مگر سیدہ نے مجھ سے مخفی رکھا، اجرکم اللہ۔ جنازہ تیار ہوا، غسل دیا، کفن پہنایا، حجرے میں جنازہ رکھا ہوا ہے۔ آواز دی ہلمو یا حسن یا حسین یا زینب یا ام کلثوم تزودوا امکم، آؤ حسن حسین زینب ام کلثوم اپنی ماں کا آخری دیدار کرو، اب تمہاری ملاقات تمہاری ماں کے ساتھ قیامت میں ہوگی۔ حسن و حسین دوڑے ہیں ماں کے جنازے کی طرف۔ عزادارو ایک جملے کا سہارا چاہوں گا، بی بی کی وصیت ہے کہ میرے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو، اور بچوں کی فطرت ہے کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ اونچی آواز سے روتے ہیں، جب انہیں تکلیف ہوتی ہے تو وہ بلند بلند گریا کرتے ہیں۔ جب حسنین ماں کے جنازے پر آئے، اگر بلند آواز سے روتے تو اہل محلہ کو معلوم ہوتا، جنازے میں سب لوگ شریک ہو جاتے اور وصیت پہ عمل نہ ہوتا۔ یہ جملہ سننے کے بعد اب جملہ سنیں۔ آیت اللہ فاطمینیہ حرم حضرت معصومہ میں مصائب پڑھ رہے تھے، میں نے اپنے کانوں سے ان کو سنا۔ وہ کہنے لگے جب حسنین ماں کے جنازے کی طرف بڑھے نا تو آستینوں کو دانتوں میں دبایا ہوا تھا، بچے گھٹ گھٹ کے رو رہے تھے، ماں پر اپنے آپ کو گرا رہے تھے اور کبھی پیشانی کا بوسہ دیتے تھے۔ شہادت زہرا کے بعد پہلا معجزہ یہ ظاہر ہوا کہ سیدہ نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے، حسن و حسین کو اپنے سینے سے لگا کر دونوں ہاتھ بچوں کے پشت پر رکھ لیے۔ ہاتف غیبی کی آواز آئی، علی حسنین کو علیحدہ کر لیں۔ اس منظر کو دیکھ کر عرش کے فرشتوں میں کوہرام بپا ہے۔ آپ رو رہے ہیں نا بلند آواز سے، یہ رونے کی آوازیں عرش پر بلند ہو رہی تھی کہ علی حسن حسین کو علیحدہ کریں، یہ منظر فرشتوں سے برداشت نہیں ہو رہا۔ میں مجلس مکمل کر رہا ہوں، کتنی چاؤ سے حسن حسین کو زینب ام کلثوم کو مولا علی نے علیحدہ کیا ہوگا، پیشانی کا بوسہ دیا ہوگا، سر پہ ہاتھ رکھا ہوگا، سمجھا سمجھا کے ماں سے جدا کیا ہوگا۔ سلام ہو سکینہ بنت الحسین پر، بابا کے لاشے سے ہٹائی جا رہی تھی تو تازیانہ مارا جا رہا، بچی مڑ مڑ کر بابا کو دیکھتی رہے۔ الوداع الوداع یا حسین۔